لاہور میں خوشیوں بھرا گھر ماتم کدے میں تبدیل، باغبان پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے، جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل۔ گھر میں بچے کی سالگرہ کی تقریب جاری تھی، چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی تھی، دیواریں بھی خستہ ہو چکی تھیں۔ جاں بحق بچیوں کا والد غم سے نڈھال، کہا کہ میری دنیا اجڑ گئی، بچیوں کو لے کر سسرال آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چھت گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کی بہترین علاج کی ہدایات۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے امریکہ اور ایران پر بات چیت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین کو اسلام آباد معاہدے اور قطر اعلامیے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، کشیدگی خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنی چاہیے۔ غیر ریاستی عناصر کے سعودی عرب پر حملے قابل مذمت ہیں، پاکستان کو غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے جرمن نشریاتی ادارے کے دستاویزی فلم مسترد کی، فلم میں جان بوجھ کر پاکستانی نیوکلیئر پروگرام پر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کو اپنے جامع کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر اعتماد ہے، پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم عالمی معیار کے مطابق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر اظہار تشویش۔ پاکستان اور ترکیہ کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے سے متعلق اردن کی تجویز بھی زیر غور۔ امریکہ کے ایران پر پھر حملے، جزیرہ قشم میں 3 افراد شہید، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ بوشہر، بندر عباس، ابو موسیٰ اور دیگر شہروں میں دھماکے۔ ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں سے علاقائی صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ۔ مصر کی بندرگاہ پر ڈرون حملے میں 2 جہازوں کو آگ لگ گئی، حملے میں ایک امریکی گیس سٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اردن کے الزرق ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل برسا دیے۔ 3 امریکی F-35 طیاروں کو شدید نقصان اور متعدد ہلاکتوں کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز بند رہے گی، امریکہ کے مددگار ممالک کو سخت جواب دیں گے، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بیرونی مداخلت صورتحال کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ اردن کے خلاف ایرانی جارحیت حسن ہمسائیگی کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کا ایران کے حملوں کی شدید مذمت، اردن کی جانب ایران کے داغے 5 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اردن اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقاتیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ایران سے کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران سے تصادم نہیں، کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے، کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، ملکی امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی صدر کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ۔ صدر آصف زرداری کا دہشت گردی کے خلاف پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانی کو خراج تحسین کہا۔ دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب کے مزید 7 اضلاع میں گرین بس چل پڑی۔ گجرات، ناروال، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، وہاڑی، لودھرا میں گرین بس سروس کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ گرین بسوں میں بزرگوں، خواتین اور طلباء کو خصوصی سہولت دی گئی ہے۔ گرین بس پنجاب کی ہر تحصیل، ہر علاقے میں چلائی جائے گی۔
گورننس میں آگے نہیں ہیں, آج صرف ترقی میں آگے نہیں ہیں, آج صرف کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑا, آج صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز میں آگے نہیں ہیں. پنجاب آج وہ لیڈنگ صوبہ بن گیا اور وہ واحد صوبہ بن گیا جس میں خواتین چاہے وہ پولیس میں ہوں, خواتین چاہے کیبنٹ میں ہوں, خواتین چاہے پارلیمنٹ میں ہوں, پنجاب آج سب میں بازی لے گیا ماشاءاللہ. جس صوبے کا 51% اس کی ترقی میں اتنی بڑی تعداد میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, آپ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کی ترقی کو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے, ہر شعبے میں بازی لے گیا ہے. پنجاب کی ترقی کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے. پنجاب میں خواتین بااختیار بن رہی ہیں جو قابل فخر ہے. وردی بہت بڑی ذمہ داری ہے, معاشرے کو سدھارنے میں لیڈی اہلکار اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کریں. مشرق وسطی میں کشیدگی کے باوجود عالمی منڈی میں خام تیل سستا. امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 1.09% سستا ہوا. نئی قیمت $83.54 فی بیرل مقرر. برنٹ کروڈ آئل 1.38% کم ہو کر $89.49 فی بیرل ہو گیا. سعودی عرب کی پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر. پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا. سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا. اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں. چین سے $1.3 ارب کے کمرشل قرض کی ری فائنانسنگ اگلے ماہ متوقع. پنجاب میں مونسون بارشوں کا ایک اور اسپیل. لاہور کے کئی علاقوں میں بارش ہوگی. محکمہ موسمیات کی 5 اگست تک وقفے سے بادل برسنے کی پیشگوئی. چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، ایبٹ آباد اور وزیرستان میں بھی بارش ہوگی. خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. احتجاج کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان اشتہاری قرار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر سماعت کی. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو NCCIA کے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا. 1 ہفتے کی فاصلی ضمانت منظور. جسٹس سردار اکبر ڈوگر کا نورین نیازی کو 1 ہفتے کے اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ NCCIA نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے. عبوری ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت پیش ہونے پر گرفتاری کا خدشہ ہے.